رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور کیوں نہ فرماتے جبکہ رمضان المبارک یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ہوئی۔ یوں تو سارے مہینے، سارے دن، سارے ہفتے، سارا نظام اللہ کی جانب سے ہے، لیکن مخصوص طریقے سے اس مہینے کی نسبت اللہ کی جانب کی گئی، تو یہ اس کی فضیلت کو اور زیادہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی برکتوں والا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ صرف روزوں کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، اور بس ایسا نہیں ہے۔ جس طرح ہم 11 مہینوں کے اندر خوب محنت کرتے ہیں، کاروبار بڑھاتے ہیں، دنیا کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اپنے کام کاج کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے جو وقت ملتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ غفلت کی بنا پر ہمارے دلوں پر جو زنگ لگ جاتا ہے، جو اللہ سے بعد اور دوری پیدا ہو جاتی ہے، تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ مہینہ اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تقویٰ حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ مہینہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ ہماری تربیت کے لیے ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر جس طرح اپنے معمولات بناتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، ایک مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ پورے سال، پوری زندگی اسی طرح اپنا معمول بنا۔ یہ ہے رمضان المبارک کی خاصیت، کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے، اور یہ مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ کیوں؟ بہت ساری خصوصیات۔ اللہ رب العزت کا کلام مقدس قرآن عظیم، جو اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، یوں تو اور بھی آسمانی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور، اور بھی بہت سے صحیفے، لیکن اس قرآن کو اللہ کا کلام ہونے کا شرف حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کلام فرمایا ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس کلام مبارک کا تعلق بھی اسی مہینے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کلام کو بھی اسی مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ تو یہ خاص تعلق ہے، خاص نسبت ہے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو تراویح کے اندر اللہ کا یہ کلام پڑھا جاتا ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ، اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کا رمضان المبارک سے بہت خاص تعلق ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کو کب نازل فرمایا؟ اسی مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ اللہ نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔
ہم نے اس کلام کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ اس امت پر اللہ کا خاص انعام ہے، یہ اللہ کا خاص تحفہ ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک کے اندر ہمیں ایسی راتیں عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم ان راتوں کے اندر بیدار رہ کر جاگ کر اللہ کی عبادت کر لیں تو ہزاروں مہینوں سے بہتر، ہزاروں مہینوں سے افضل۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا انعام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اللہ سے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے اندر برکت فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے اندر اضافے کی دعا فرمائی، کس کے لیے؟ رمضان المبارک کے لیے۔ اگر اللہ کی عبادت میں اضافے کی نیت سے اس طرح کی دعا کی جائے تو وہ ممنوع نہیں ہے، درست۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اللہم ان کانت الحیات خیرا لی فاتنی وَإِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي فَتَوَفَّنِي، کہ اے اللہ جب تک میرے لیے دنیا کے اندر جینا بہتر ہو تو مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہو تو مجھے وفات عطا فرما۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ بہت ہی مبارک مہینہ، اس کے اندر تمام مسلمان اپنے اوقات کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، اپنی ترتیب بنا لیتے ہیں، اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم پورے سال اسی ترتیب کا خیال رکھیں۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہیں، پورے سال اللہ کو راضی کرنے والے اہتمام کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک کا خاص مہینہ آتا تو آپ اپنی کمر کو کس لیتے تھے اور زیادہ عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے تھے۔ اور روایات کے اندر لکھا ہے کہ یوں تو پورے سال اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا آپ اس کی ضرورت پوری فرما دیتے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت اور دریا دلی، حدیث پاک کے اندر لکھا ہے کہ اس طرح ہوتی تھی جیسے تیز آندھی چلتی ہے، تیز آندھیاں آتی ہے، رکتی نہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عام ہوتی تھی، استغفار کی کثرت ہوتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت ہوتی تھی، نوافل کی کثرت ہوتی تھی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم بھی اس نبی، اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی اپنی زندگی کے معمولات کو ایسا ہی بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب